الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے ظہر کے بعد کی اس نشست میں گزشتہ کئی روز سے صدقے سے متعلق بات چل رہی ہے۔ جیسے اللہ کے راستے میں صدقے کی نیت سے مال کا خرچ کرنا صدقہ ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں کہ جب آدمی ان نیکیوں کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرنے والا، غصے کو ٹھنڈا کرنے والا اور آنے والی بلا کو ٹالنے والا، اور جو بلا آ چکی ہے اس کو بھی ٹالنے والا، بری موت سے بچانے والا، قبر کی گرمی سے بچانے والا۔ اور آج جو حالات حاضرہ ہیں، کرونا وائرس کی وبا ہے، سارا عالم اس کی لپیٹ میں ہے، تو آج اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی جو بھی نیکی کا موقع ہو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں اسے کر گزرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو، اور اس وبا سے اللہ ساری انسانیت کو امن، سلامتی، عافیت عطا فرما دے۔ اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی نیکی کا اہتمام زیادہ کرے، اور اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو دعوت دیتی ہے۔ اس لیے چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ہمیں ایسا عطا فرمایا کہ جو ہمارے ایمان اور اسلام کی شناخت بھی ہے، ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیاد بھی ہے، توحید کی بنیاد بھی ہے۔ اور یہ کلمہ ایسا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ ایسا عجیب و غریب یہ کلمہ ہے، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بواسطہ پہنچتی ہیں۔ نیکیاں ہیں، نماز آدمی پڑھتا ہے، فرشتے اس نماز کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ براہ راست وہ اللہ تک پہنچتی ہیں، اور اس میں اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ جیسے کسی مستر کی دعا ہے، کسی مظلوم کی دعا ہے،
اب اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، براہ راست وہ اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسا عمل جس اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، تو ایسے عمل کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ آج عجیب زمانہ ہے کہ آج لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، بہت باتیں کرنے کا زمانہ ہے، لیکن اگر فکر نہیں ہے تو اس بات کی کہ ہم اس کلمے کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں۔ یعنی تجدید کا مطلب کیا کہ ایمان کو نیا کرتے رہیں، اور نیا کس اعتبار سے کرتے رہیں؟ نیا اس اعتبار سے کرتے رہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی گرد و غبار اس انسان کے ایمان پر آتی ہے، اور جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ گرد و غبار دور ہو جاتی ہے اور اس کا ایمان نیا، ایک صاف ستھرا، ایک نکھرا ہوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کی جب آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو صحابہ آپس میں اس بات کا تذکرہ کرتے تھے کہ بھائی آؤ پہلے ایمان کی تجدید کر لیں، یعنی ایمان کو نیا کر لیں۔ اور وہ ایمان کو نیا کیسے کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو کلمہ سناتے تھے، کلمہ سنا کر ایمان کی تجدید کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ اتنا آسان کلمہ کہ جس کے زبان پر لانے میں کوئی زیادہ مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر یاد کرا دیا جاتا ہے تو ان کی زبان پر یہ کلمہ آ جاتا ہے، اتنا یہ آسان ہے۔ لیکن اس کے باوجود زبان پر اللہ کا یہ کلمہ نہ آئے، توحید کا یہ کلمہ نہ آئے، اور فضول باتوں کے اندر انسان کی زبان چلتی رہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی، چاہے وہ کلمے کا پڑھنا کیوں نہ ہو، وہ انسان کے نفس پر بھاری ہوتی ہے، اور باتیں کرنے میں نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے۔ تو نفس تو وہ کام چاہتا ہے کہ جس میں نفس کو لذت اور مزہ آئے، اور جس کام کا نفس کے اوپر بوجھ پڑے، ثقل ہو، نفس اس سے بھاگتا ہے، بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی 2 گھنٹے باتیں کر لیتے ہیں۔ مثال ہے، مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا، رحمت و برکت کا مرکز ہے۔ مسجد میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھ کے باہر بھاگتے ہیں۔ ارے بھائی جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہو گے ایک امن اور عافیت کی جگہ میں ہوگے، اور یہ بیٹھنا بھی نفع سے خالی نہیں ہوگا کہ اللہ کا دھیان رہے گا، اللہ کا نام زبان پہ رہے گا۔ لیکن مسجد سے باہر نکل کر جو آدمی مسجد میں نہیں رک سکتا، کوئی نہ کوئی عذر پیش نظر ہوتا ہے، ہمت نہیں ہوتی مسجد میں رکنے کی، نکل کے باہر بھاگتا ہے، لیکن باہر جا کر 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کوئی دوست مل گیا، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اب ایران توران کی باتیں شروع ہو گئیں، چل رہی ہیں، 1 گھنٹہ چل رہی ہیں۔ اب کیا ہے کہ اس میں نفس کو لذت اور مزہ آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نفس کو لذت اور مزہ آ رہا ہے تو وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت اس کے اندر گزر گیا۔ جیسے ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک نوجوان کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اسے ملاقات کا وقت دے دیا، اور ملاقات کا وقت بھی ایسے کہ رات کا وقت، اس نے کہا کہ آ جانا، اور وہ اپنے مکان کی کھڑکی پر کھڑی ہوگی، یہ نیچے کھڑا ہوگا، اور آپس میں باتیں کر لیں گے۔ تو یہ نوجوان چلا گیا۔ اب جب اس نے باتیں کرنا شروع کی تو باتیں کرتے کرتے ساری رات گزر گئی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ جب فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو آپ کہتا ہے کہ آج کیا ہوا کہ مؤذن نے عشاء کی اذان جلدی دے دی۔ کہتے ہیں نا کہ محبت کی جو راتیں ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں۔ اب اس میں دونوں محبتیں آتی ہیں، جسے کسی مردار سے محبت ہو جائے اسے بھی رات چھوٹی لگتی ہے، اور جسے اپنے رب سے محبت ہو جائے، اپنے رب کے نام سے محبت ہو جائے
پاکیزہ محبت ہو جائے اسے بھی راتیں چھوٹی لگتی ہیں۔ تو اللہ سے پاکیزہ محبت کو مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگنا چاہیے، اور ناجائز محبتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ دل جو ہے اللہ نے پاکیزہ چیزوں کے لیے بنایا ہے، اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، کسی غیر کی محبت کے لیے نہیں بنایا۔ تو اب اذان ہوئی تو کہتا ہے کہ آج مؤذن نے عشاء کی اذان جلدی کہہ دی، تو کہ بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے مسجد کی طرف، ان کے کانوں میں کہیں یہ آواز اس کی آ گئی، تو کہا کہ اللہ کے بندے تو کس ہوش اور فکر میں ہے؟ یہ عشاء کی اذان نہیں ہے، یہ فجر کی اذان ہے، اور تجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی اذان ہے۔ اب اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ میں نے ایک مردار سے باتیں کرتے کرتے ناجائز عشق اور محبت کے اندر ساری رات گزار دی، فجر کی اذان ہو گئی، ساری رات کا پتہ ہی نہ چلا۔ تو دل پہ چوٹ لگی، اللہ سے توبہ کی اور پھر اس برائی سے باہر نکلا۔ اسی طرح سے اگر آدمی اللہ کے ساتھ اپنی محبت اور عشق کو لگا لے تو پھر اس میں بھی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ راتیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کا مصرف جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، مصرف درست ہو جاتا ہے۔ اور اصل ہم مکلف اسی بات کے ہیں کہ کسی بھی چیز کے مصرف کو درست کر لیں، بس یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم اس کا مصرف درست رکھیں، مصرف کو نہ بگڑنے دیں۔ ایک آدمی کی جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے، 1000 روپے کا نوٹ ہے، اب اس کے دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، کسی غلط کام میں بھی اسے استعمال کر سکتا ہے اور اسے کسی اچھے کام میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اسے آخرت کے لیے مددگار بھی بنا سکتا ہے۔ اب یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ غلط مصرف سے بچا کر صحیح مصرف میں خرچ کر دے، یہ چیز کارآمد ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو محبت ہے یہ بھی بڑی کارآمد چیز ہے کہ جب اللہ سے یہ محبت ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ راتیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں رات کو عشاء کے بعد نفل نماز کی نیت باندھی، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن مجید پڑھتے 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 رات گزر گئی۔ صبح کو جب کان میں اذان کی آواز آئی تو نماز کا سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیا کہ یا اللہ، رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ ابھی تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رات ہی ختم ہو گئی، تو یہ رات اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی؟ تو اللہ اپنے ذکر سے، اپنے قرآن سے، اپنے نام سے اللہ ہمیں ایسا انس عطا فرما دے اور اللہ اپنے نام کو ہمارے رگ رگ میں اللہ سرائیت فرما دے، رگ و پے کے اندر اللہ سرائیت فرما دے، تو بس پھر تو یہ ہوتا ہے کہ ہر بن منہ سے جو ہے وہ اللہ اللہ نکلتی ہے، اللہ اللہ نکلتی ہے، کہ جب ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، کیونکہ قرآن مجید میں جو اللہ نے کسی اور چیز کے لیے کثرت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، لیکن ذکر کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ نماز کے لیے نہیں کہا کہ کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے حج کرو، کثرت سے روزے رکھو، نہیں، ذکر کے لیے کہا، کیونکہ سب سے آسان چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنی عظمت اور کبریائی والا نام ہے کہ اس کے لیے جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زبان کو، اس منہ کو اگر سینکڑوں بار بھی آب گلاب سے دھوتے تو جب بھی یہ زبان اس قابل نہیں تھی کہ اللہ کا پاک نام لے سکے، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ اپنا نام لینا اتنا آسان کر دیا کہ کوئی شرط، کوئی قید بھی نہیں لگائی کہ دنیا کے حاکم، دنیا کے بادشاہ، ان کا نام لینے کے لیے تو شرط اور قید ہو، بڑے لمبے لمبے القاب اور آداب ہوں، لیکن اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے،
اپنے نام کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ پاکی ناپاکی کی بھی شرط نہیں ہے۔ بس جس حال میں بھی ہو اللہ کو پکارو، کھڑے ہو بیٹھے ہو اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ تو نام اللہ کا لینا بہت آسان ہے۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ کا نام لیتا رہتا ہے لیتا رہتا ہے لیتا رہتا ہے تو یہ اللہ کا نام اس کے رگ و رگ میں ایسا سرائیت کر جاتا ہے کہ پھر اس کے جسم کے ہر بال سے اللہ اللہ نکلتی ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا جسم کا رواں رواں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس ذکر کے انوار ایسے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس حصار کے اندر وہ آ جاتا ہے کہ اس کے ہر بن منہ سے جو ہے وہ اللہ اللہ نکلتی ہے، اللہ اللہ نکلتی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے آتا ہے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے کہ اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، تو اس مہینے میں ہمیں اس مشق کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اپنی گفتگو کو، فضول کلام کو تو ترک ہی کرنا چاہیے۔ فضول کلام تو کرنے کی چیز ہے ہی نہیں، معصیت والا کلام کرنے کی چیز تو ہے ہی نہیں کہ جس میں نقصان ہو، بھلا نقصان کا کام کیا کرنا۔ سڑک پہ کوئی گڑھا ہو تو آدمی کے گڑھے میں جا کے گرتا ہے کہ سڑک پر ہے چلو کوئی بات نہیں، بچ کے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس کلام کے اندر نقصان ہو اس سے بچ کے نکل جانا چاہیے، اس کام کو کرنا نہیں چاہیے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ یہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے، اور کتنا بڑا تجربہ یہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ تم اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، محبوب چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ کھانا محبوب ہے، پینا محبوب ہے، ازدواجی تعلق محبوب ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، صبح سے شام تک رکاوٹ لگا کے بیٹھا ہے، نگرانی کر رہا ہے اپنے نفس کی، اپنے حلق کی نگرانی کر رہا ہے کہ ایک قطرہ پانی کے اندر نہ جائے کیونکہ روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی جب آدمی کوئی فضول کلام کرتا ہے، کوئی فحش کلام کرتا ہے، تو پانی کا قطرہ تو اس کے حلق میں نہیں جاتا، لیکن اس فضول کلام کا بوجھ اس کے دل میں ضرور جاتا ہے۔ اچھے کلام کا اچھا اثر جاتا ہے، برے کلام کا برا اثر جاتا ہے، اور یہ دل اگر اچھا کلام ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ پر انوار ہو جاتا ہے، پر انوار ہو جاتا ہے، انوار سے لبریز ہو جاتا ہے، اور جب انوار سے یہ لبریز ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے دیکھنے سے بھی ظاہر ہوتا ہے، بولنے سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کے چلنے پھرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کوئی ذاکر ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، پتہ چلتا ہے۔ چہرے پہ اس کے انوار ہوتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ کثرت سجود کا یہ اثر ہوتا ہے جو چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کثرت سجود کا جو اثر ہے۔ اور اگر کوئی لغو، کوئی فضول، کوئی معصیت والا کلام آدمی کرتا ہے تو اس کی ظلمت اندر جاتی ہے، اور جب اس کی ظلمت اندر جاتی ہے تو چہروں پر اس کی پھٹکار نظر آتی ہے، چہرے پڑے جاتے ہیں کہ اس چہرے پر کیا چیز نظر آ رہی ہے، اس پہ ذکر کے انوار نظر آ رہے ہیں یا کوئی وحشت اور دہشت چہرے پہ نظر آ رہی ہے، کوئی پھٹکار نظر آ رہی ہے۔ کیوں کہ پہلا اثر دل پر آتا ہے اور دل سے وہ چیزیں پورے بدن میں پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اللہ کے ذکر کو اختیار کرنا چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام ذکروں میں جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، تمام ذکروں میں۔ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب، کہ تمام ذکروں میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اب جتنا زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا، چلتے پھرتے اس کی عادت ہوگی، تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو پھر کسی کو کلمے کی تلقین نہیں کرنی پڑے گی، اور یہ کلمہ خود بخود زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ جیسے ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی موت کا وقت آیا
تو کسی نے کلمے کی تلقین کی، تو فرمانے لگے کہ ارے بھائی مجھے کلمے کی کیا تلقین کرتے ہو، میں تو کبھی زندگی میں اس کلمے کو نہیں بھولا۔ اللہ ایسا استحضار ہمیں بھی عطا فرما دے کہ میں تو کبھی زندگی میں اس کلمے کو نہیں بھولا، تو اب میں اس کلمے کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خود بخود زبان پر جاری ہوتا ہے، زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا ماضی قریب میں، حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے مجازین میں سے کراچی میں حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب آخر وقت تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، غشی تھی، بے ہوشی تھی، تو ڈاکٹر جب معائنہ کرنے کے لیے آیا اور سینے پر اسٹیٹسکوپ رکھا، تو ڈاکٹر کے کان میں آواز، کہ وہاں تو دل کی دھڑکن آتی ہے نا، جب وہ دل پہ رکھ کے دیکھتا ہے کہ بھئی دل کی دھڑکن کیسی ہے، وہ یہی چیک کرتا ہے، سانس کیسا چل رہا ہے، سانس میں کوئی بھاری پن تو نہیں ہے، سانس میں آسانی سے آ جا رہا ہے، یہی چیک کیا جاتا ہے سینے کو۔ لیکن اس کے کان میں آواز کیا آ رہی ہے؟ اس کے کان میں آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ، یہ آواز آ رہی ہے۔ ڈاکٹر حیران ہے، بے ہوشی ہے۔ اب بے ہوشی میں یہ اللہ اللہ کہاں سے چل رہی ہے؟ اس نے دوسرے ڈاکٹر کو بلایا، اس نے آ کے چیک کیا، اس نے کہا شاید وہ دیندار ڈاکٹر تھا، شاید میرا کوئی ایک تخیل ہو۔ دوسرے ڈاکٹر کے کان میں لگایا، اس نے بھی کہا بھائی یہ تو اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ پھر تیسرے ڈاکٹر کو بلا کر تصدیق کی، اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی چیز تھی کہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے کرتے گزار دی، اور اللہ کا نام ایسی چیز ہے، یہ اللہ کا نام بھی انسان سے وفا کرتا ہے، یہ وفا کرتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندے سے وفا کرتا ہے، اللہ کا نام بھی وفا کرتا ہے، کہ جب بندہ اس نام کو لیتا ہے تو پھر یہ نام اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے اندر وہ تاثیر اور اثر ہے کہ وہ نام اسے نہیں چھوڑتا۔ ساری زندگی جب اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اب وہ رگ رگ میں ایسا سرائیت کر گیا تھا کہ اب غیر اختیاری طور پر بھی سانسوں کے آنے جانے میں اللہ اللہ چل رہی تھی، اللہ اللہ چل رہی تھی۔ اللہ ایسا ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آمد و شد میں نفس کے ہم ذکر ہو کرتے رہے، آمد و شد میں نفس کہ ہم ذکر ہو کرتے رہے، اور بھری محفل میں ہم ان سے گفتگو کرتے رہے، کہ سانس کے آنے جانے میں اللہ اللہ کرتے رہے، اور بیٹھے تو سب کے ساتھ تھے، جلوت میں تھے، لیکن ہم اس جلوت میں بھی خلوت ہمیں حاصل تھی کہ ہم اپنے اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اور دل ہی دل میں اللہ اللہ چل رہا تھا۔ سانسوں کے آنے، آمد و شد میں نفس کہ سانس کے آنے جانے میں اللہ اللہ چل رہی تھی، اللہ اللہ چل رہی تھی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، اجل خلفاء میں سے تھے، اور انگریزی دان تھے، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مفتی نہیں تھے، لیکن وہی بات کہ اللہ والوں کی صحبت میں جو آ جاتا ہے اور طلب کے ساتھ آتا ہے، اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے۔ کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بڑے بڑے علماء نے رجوع کیا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اپنے شیخ کے عاشق زار تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد خواجہ صاحب ایک مرتبہ کہیں پر تھے، اور کئی خلفاء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جمع تھے، اور آپس میں باتیں ہو رہی تھیں، اور باتیں کوئی دنیا کی باتیں نہیں تھیں، اپنے شیخ کی باتیں تھیں، پرانی یادیں تھیں۔ تو خواجہ صاحب نے اچانک ایک سوال کیا، خواجہ صاحب نے یہ سوال کیا کہ ارے بھائی ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو بتاؤ کہ اتنی دیر میں کس نے کتنا ذکر کیا؟ آپ سب خاموش ہیں۔ کہا جی ہم تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو ذکر تو ہم نے نہیں کیا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنی دیر میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے آمد و شد میں نفس
کہ ہم ذکر ہو کرتے رہے اور بھری محفل میں ہم ان سے گفتگو کرتے رہے۔ اسی لیے ایک جگہ پہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے۔ یہ جو انا ہے نا انسان کی، میں یہ انسان کو مار دیتی ہے، اور یہ میں جو ہے اتنا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے۔ اپنے کو فنا کر دے۔ ارے بھائی کچھ فنا کرے گا تو پھر تبھی تو کچھ تجھے حاصل ہوگا۔ انا کے ساتھ تو کبھی انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے کو مٹا، کیونکہ فیض جو ہے وہ ہمیشہ نشیب کی طرف جاتا ہے، اونچائی کی طرف نہیں جاتا۔ اگر اللہ والوں کا فیض لینا چاہتا ہے اور اس فیضان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، نشیب بن جا، فیض آنا شروع ہو جائے گا۔ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور ہو میں ایسا کمال پیدا کر، ہو میں ایسا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے۔ یعنی اللہ کے ذکر میں ایسا کمال پیدا کر، اور اللہ کی یاد تیرے رگ و پے میں ایسی سرائیت کر جائے، رگ رگ میں سرائیت کر جائے کہ جب ذاکر ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے 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 پھر ذاکر کی ذات بھی درمیان سے فنا ہو جاتی ہے، صرف مذکور باقی رہ جاتا ہے۔ تو ہو تو رہے تو نہ رہے، یعنی ذاکر کی ذات بھی نہ رہے، مذکور باقی رہ جائے، اور یہی چیز ہے کہ پھر ہر چیز میں اسے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اور ہر چیز جو ہے اس کے لیے آئینہ بن جائے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اس کی صفات اسے نظر آنے لگیں، اس کے کمالات اسے نظر آنے لگیں، ہر چیز اس کے لیے مرآت جمال حق بن جائے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی بو ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت، یہ مقام اللہ ہمیں عطا فرما دے، لیکن کام کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کام کرنے سے، کام میں لگ جائے، اور کام میں بھی کیسے لگے؟ کام میں ایسے لگے کہ یہ نہ سوچے کہ ایک دفعہ ذکر کیا تو کیا ملا کیا نہیں۔ جیسے وہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک جولاہے نے ایک دن تہجد پڑھی اور اب اس کے بعد منتظر بیٹھا ہے کہ شاید وہی آئے گی، تو ایسا نہیں بھائی، جو تیرے کرنے کا کام ہے وہ تو اپنا کام کرتا رہے۔ اسی لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری زندگی ایک دو دن نہیں، ساری زندگی کام میں لگنے کے بعد، کام میں لگے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، نیکی کا اہتمام کرتے رہے، تزکیے کا اہتمام کرتے رہے، ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد جس کو یہ بات حاصل ہو گئی کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، فرمایا اسے سب کچھ حاصل ہو گیا، اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کیا کھونا پڑتا ہے؟ اپنی انا کو کھونا پڑتا ہے، اپنی غفلت کو کھونا پڑتا ہے، اپنے نفس پر کی خواہشات کو کھونا پڑتا ہے، اس نفس پہ آرے چلانے پڑتے ہیں۔ تو جب جا کے وہ بات حاصل ہوتی ہے کہ ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد اگر اسے یہ چیز حاصل ہو گئی کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، فرماتے ہیں واللہ اسے سب کچھ حاصل ہو گیا، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اس راستے میں پانا کیا ہے؟ کوئی کہے کہ جی ہم تو سلوک میں لگ گئے، طریق میں لگ گئے، تو کس نے کیا پایا؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، کیا پایا؟ ایک آدمی سفر شروع کرتا ہے سکر سے کراچی کا، تو دیکھتا جاتا ہے اتنے کلومیٹر اتنا سفر طے کر لیا، اتنا طے کر لیا، اس کی جو مائل اسٹون ہوتے ہیں اس پہ نظر ہوتی ہے، تو دہارس بھی ہوتی ہے کہ بھائی اب اتنا تو سفر طے ہو گیا، باقی اتنا باقی ہے۔ اس راستے میں جو آدمی چل رہا ہے تو یہاں پر مائل اسٹون کیا ہے؟ وہ یہی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جس نے جتنا اپنے کو مٹایا اس نے اتنا پایا۔
جس نے جتنا اپنے کو مٹایا اس نے اتنا پایا، اور فرماتے تھے کہ بھائی اس راستے میں پانا کیا ہے، مٹانا ہے، اور مٹانا کیا ہے، پانا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم